10 سال بعد وہ اپنے کمرے کو ہر طرف سے بند کیے اب ڈری سمی کمل میں بیٹھی ہوئی تھی، نگاہیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دروازہ روز کی طرح اچھی طرح لاک کیا گیا تھا، کھڑکیاں بھی لاک تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کچھ عرصے سے مہینے کے مخصوص دن کی مخصوص رات میں اس کے کمرے میں چوہے، چھپکلیاں، کاکروچ اور کبھی چھوٹا موٹا سانپ آخر کہاں سے جاتا تھا۔ آج پھر وہی رات تھی۔ اس نے ویرا سے کہا بھی تھا کہ وہ اس کے کمرے میں سو جاتی، مگر وہ بدتمیز بہت موڈی تھی۔ آج مما سے 2 تھپڑ کھا کر موڈ خراب کیے اپنے کمرے میں شام سے بند تھی۔ اوزگل آج کی رات سونا نہیں چاہتی تھی، مگر نیند کا کیا کیا جائے جو تختہ دار پر بھی آ جایا کرتی تھی۔ آخر نیند میں جھولتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی نیند کافی گہری ہو گئی تھی۔ تبھی ایک سیاہ ہیولا رات کے اندھیرے میں چپکے سے کوریڈور سے گزر کر اس کے کمرے کے دروازے تک آیا تھا۔ اطمینان سے اپنی پاکٹ سے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی نکالی اور ہلکے سے کلک کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ وہ سیاہ ہیولا بغیر آہٹ کیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ براؤن آنکھوں میں ایک حیوانی چمک سی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑا ایک باکس بیڈ کی پائنتی کے اوپر رکھا اور پھر اس کو کھولا تو اس میں سے 2 سفید چوہے نکل کر بیڈ پر پھدکنے لگے۔ وہ یہ کارنامہ سر انجام دیکھ کر بڑی سرعت سے کمرے سے بنائی اپنی مخصوص جگہ پر چھپ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمل کے اندر اوزگل کو ہلچل سی محسوس ہوئی تو نیند میں بے چین ہوئی، مگر کچھ غیر معمولی احساس کے تحت جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور پھر اپنے اوپر پھدکتے چوہوں کو محسوس کر کے اوزگل کی دلخراش چیخیں اندھیرے میں پورے خانزادہ مینشن میں گونجی تھیں۔ وہ چیخیں مارتی بیڈ سے نیچے اتری اور حسب معمول اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اپنی مام کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ خانزادہ مینشن کی تیزی سے لائٹیں جلنے لگی۔ ادھر وہ ہیولا جو اس کی ڈریسنگ میں چھپا ہوا تھا باہر نکل کر بیڈ پہ سے بے ہوش چوہے اٹھا کر اطمینان سے اسی باکس میں ڈالے جس میں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ وہ دوسری جانب کے دروازے سے باہر نکل کر اسے لاک لگاتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ سب اس کے ساتھ اس کے کمرے تک آئے تھے۔ کہاں کدھر ہے چوہے؟ اوزگل، ہمیشہ کی طرح تم نے کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہوگا۔ اب تو تمہارے ان وہم اور وسوسوں سے سب تنگ آ چکے ہیں۔ ہر مہینے تمہیں کوئی دورہ پڑتا ہے سب کو پریشان کرنے کا۔ اوزگل کے اشارہ کرنے پر ویرا نے آ کر دھڑلے سے کمفرٹر ہٹایا تو جب وہاں کسی کو ایک کو چونٹی بھی نہ نظر آئی تو سب نے اپنا سر پکڑ لیا اور ویرا اسی پر الٹ پڑی۔ ویرا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے اوپر چوہے تھے۔ میں نے تو 2 لائٹس بھی جلائی ہوئی تھی۔ میں نے ہم سچ میں دیکھے تھے۔ وہاں پہ آنکھیں جھپک جھپک کر آنسو پیچھے دھکیلتی بھرائے لہجے میں کہتی اسے اپنا یقین دلا رہی تھی۔ او کمان اوزگل، کیا آئے روز اس گڈریے کی طرح شیر آیا لگا کے رکھتی ہو؟ کسی دن سچ میں شیر آ گیا تو کوئی تمہارے کمرے میں نہیں آئے گا، سمجھی؟ ویرا نے کرخت لہجے میں کہتے اسے مزید دہلا دیا۔ آپ سب لوگ جاؤ اپنے کمرے میں اسے سلا کر آتی ہوں، نایاب گل نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اب کمرے سے باہر چلے گئے۔ نایاب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ مما، میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ ہانسی ہوئی اور خودزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا، سچ میں دیکھے ہوں گے، مگر اب تو نہیں ہے نا؟ سکون سے سو جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، اوکے؟ نایاب نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس نے لرزتے ہوئے کانپتی آنکھیں موند لی تھیں۔ ادھر وہ ہیولا وہ باکس لے کر کھڑکی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو آج اس کے بیڈ پر سامنے یشم سلطان خانزادہ کو دیکھ کر پل بھر کو ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا، مگر پھر اریم نے خود کو کمپوز کر کے اپنے سر سے وہ بلیک ہوڈی اتار دی۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملتا ہے اریب خانزادہ؟ یشم اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ سکون، وہ کہتا چھپاک سے واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے یشم نے افسوس سے سر ہلاتے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ انیل سلیمان خانزادہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہا تھا۔ اسکول سے آ کر وہ اب کمبائن اسٹڈی کے لیے اپنی فرینڈس کی طرف جانے والا تھا جب حسب معمول کھڑکی کا پرد دھاڑ کی آواز سے کھلا اور کھڑکی پھلانگ کر ایک چھوٹی سی ہستی اندر داخل ہوئی۔ اس کی کونی اس کے صوفے کی لکڑی کے کونے سے ٹکرائی تھی تو وہ بلبلا اٹھی، جبکہ انیل کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ کوئی اتنا بھی کمینہ نہ ہو۔ 12 سالہ لمبے سر قد کی حامل نیلی آنکھوں والی نازک گڑیا سی ویرا نے دانت پیس کر انیل کی جانب دیکھا تھا۔ واٹس رانگ ود یو؟ اب کیا پرابلم ہے تمہیں ویرا؟ وہ بیزار سی شکل بنا کر صوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز لیسز باندھنے لگا۔ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے انیل، ویرا نے بازو سے ہلاتے زمین سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں؟ انیل مشکوک ہوا۔ ہیئر کٹ لینے، اطمینان بھرا لہجہ۔
انیل نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر اس ابن ڈھیٹ کو دیکھا۔ وہ جلا گئی اور اپنی لمبی گھنی تیل میں چپڑی کرلی بالوں کی سنہری چوٹی کمر سے کندھے کے آگے کرائی، جو کہ آدھے فٹ تک آ گئی تھی۔ جانے کیا تھا، جتنا وہ اپنے لمبے بالوں سے چڑھتی تھی اتنا ہی اس کے بال تیزی سے گروتھ کرتے تھے۔ میں تنگ آ چکی ہوں ان سب سے، مجھ سے نہیں کیری کیے جاتے یہ۔ اور سب سے بڑی بات، میں بالکل تمہارے جیسے بننا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ علین نے افسوس سے سر ہلایا۔ اور جو پچھلی مرتبہ مما سے تھپڑ پڑے تھے وہ بھول گئی ہو؟ یہ تو نہیں، پاپا نے بچا لیا تھا، نہیں تو مما تمہارا منہ ہی توڑ دیتی۔ علین نے اسے ڈرانا چاہا کہ بھی 8 ماہ پہلے ہی تو وہ انیل کے ساتھ جا کر بالکل اسی کی طرح لڑکوں والی کٹنگ کروا کر آئی تھی، تو نایاب گل کا صدمے کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ تب انیل نے پہلی مرتبہ اپنی مام کو اس قدر تیش میں ویرا پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا۔ وہ قدرے ڈھیٹ واقعہ ہوئی تھی، دبنگ، بے خوف، بہادر، صحت مند اور ایکٹیو۔ وہ اس کے متضاد اوزگل جو کمزور، انتہائی نازک سی تھی، ڈرپوک اور ڈری سہمی۔ وہ ایسی کیوں تھی، یہ پرسرار راز آج تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گی مام، 2-4 تھپڑ ہی لگائیں گی نا، لگانے دو، ان گھونسلوں سے تو جان چھوٹ جائے گی، وہ بیزاری شکل بنا کر بولی تھی۔ تم سیریس ہو؟ آف کورس یس۔ ویرا نے آنکھیں پٹپٹائیں تو انیل اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ ان خرافاتی کاموں میں وہ اس کا پورا ساتھ دیا کرتا تھا۔ چلو پھر، مگر مام کے سامنے میرا نام لینے کی حماقت مت کرنا، نہیں تو گنجا کر دوں گا۔ وہ ایک انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور انیل کے ہم قدم ہو گئی۔ یہ نیو یارک کی ایک مسلم کمیونٹی میں بنا شاندار سا بنگلہ تھا، جس کے 2 ایک جیسے پورشن الگ الگ تھے۔ وہ اس وقت اس کے لان میں سائمہ بیگم اور نایاب گل بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ موسم مرطوب اور آلودہ تھا۔ وہ پرسکون تھیں۔ ان کا یہ سکون برقرار رکھتا جب سامنے سے آتی انیل اور اس کے پیچھے آتی ویرا پر ان کی نظر نہ پڑتی۔ کانوں سے ذرا سا نیچے تک باب کٹ ہیئر سٹائل میں وہ اطمینان سے ببل گم چباتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ نایاب نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ویرا، وہ چلائیں۔ مام پلیز، اس نے کچھ کہنا چاہا جب ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ تم نے پھر میری حکم عدولی کی۔ ویرا، تم اس قدر ڈھیٹ اور نافرمان کیوں ہو آخر؟ نایاب گل چلائی تھیں۔ سلیمان خان زادہ، جو ابھی عریب سے منہ ماری کر کے لان کی جانب آ رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر تیش میں آگے بڑھے۔ نایاب گل، سلیمان خان زادہ کی تیز آواز میں وارننگ تھی کہ وہ دوسری مرتبہ بھی ویرا کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر چکی تھیں۔ نایاب، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سلیمان نے بے تاثر لہجے میں کہا تو نایاب جزبز ہو گئی۔ سلیمان، دیکھ نہیں رہے آپ کی بچی نے میرے منع کرنے کے باوجود اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ ویرا، انیل اندر جاؤ۔ سلیمان کے کہنے پر ویرا روتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ انیل بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ نایاب گل، بچوں کو سپیس دیں۔ جب وہ نہیں رہنا چاہتی، لمبے بال رکھنے چاہتی تو لمبے بال، تو اسے فورس مت کریں۔ یہ کیا طریقہ ہے بچوں کے ساتھ پیش آنے کا؟ سلیمان خانزادہ نے نرمی سے انہیں سمجھایا تھا۔ اس کی حالت دیکھیں، ایک دن ہمیں واپس تو لوٹنا ہی ہے نا سلیمان۔ بی جان کیا کہیں گی کہ ہم بچوں کی ٹھیک سے تربیت نہیں کر پائے۔ یہ لوگ مغربی رنگ ڈھنگ کو اپنا رہے ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ نایاب نے دانت بینچ کر اپنی پریشانی بتائی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا بی جان، کچھ نہیں کہیں گی، آپ چائے پلائیں مجھے، سلیمان نے لکڑی کی کرسی پر ڈے جانے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنی دکھتی کنپٹیاں سہلائی تھیں۔ یشم اپنی ڈریسنگ کے پاس کھڑا تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ کمین، اجازت ملنے پر عریب سلیمان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ چلیں؟ یس، یشم نے کہتے اپنا بیٹ اٹھایا۔ وہ جم جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اچھا تم باہر نکلو، میں بائک نکالتا ہوں، عریب نے کہا تو یشم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ یشم ڈریسنگ تک آیا جب کوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ یشم نے انتہائی ناگواری سے آنے والی کو ایک نظر ملاحظہ کیا، مگر وہ ازل کی ڈھیٹ پھر سر پر ہاتھ مار کر دانت نکالنے لگی۔ سوری، ناک کر کے اندر آنا پھر سے بھول گئی۔ پریہا نے فوراً معذرت کی، مگر یشم سلطان خانزادہ کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ پریہا، کتنی بات کہوں کہ تمہیں اثر ہوگا کہ میرے کمرے میں ناک کر کے داخل ہوا کرو، آخر تمہیں کون سی زبان سمجھاؤں گا تو اثر ہوگا؟ وہ خود پر مخصوص پرفیوم چھڑکتے ذرا درستگی سے بولا تھا، مگر یہاں اس کی ڈانٹ پھٹکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ تو گہرے گہرے سانس بھرتی اس پرفیوم کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہی تھی۔ میرے خیال میں تم سے مخاطب ہوں پریہا، وہ جل بن کر بولا تھا۔ سوری، بولا تو ہے، اب تمہیں اب نہیں یاد رہا تو کیا کروں؟ وہ ہنسی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہر بار یاد نہیں رہتا؟ یشم نے اس پر پھر جھڑکا تھا۔
نو ایکسکیوز می، وہ کہتا باہر نکلنے لگا۔ کہاں؟ پریہا اس کے سامنے آئی۔ جم جا رہا ہوں اریب کے ساتھ، اس نے مختصر جواب دیا اور جانے لگا۔ میں بھی آؤں؟ وہ التجائیہ بولی تو یشم کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ صرف جینٹس جم ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گی پریہا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، وہ دانت پیس کر بولا اور باہر نکل گیا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوا تھا پروقار سنجیدہ شخصیت ابھر کر سامنے آئی تھی۔ انتہائی خوبرو، اونچا لمبا سروقد، شہد رنگ آنکھیں، سرخ و سفید رنگ کا جاذب نظر، سنجیدہ شخصیت جو دلوں کو گھائل کرتی تھی۔ وہ انتہائی پرکشش مردانہ وجاہت کا شاہکار لڑکا تھا جس پر ابھی صرف پریہا وقار خانزادہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ وہ باہر نکلا تو پریہا بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ اریب پورٹیکو میں بائک نکالنے آیا جب اسی وقت سلمان خانزادہ کی گاڑی وہاں آ کر رکی تھی۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوا مگر گاڑی میں سے سلمان خانزادہ کے ساتھ باہر نکلنے والے وجود کو دیکھ کر اس کا حلق ترک کروا ہوا۔ جب نڈھال اور کمزور سی اوزگل نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے چہرے پر یوں ہوائیاں اڑنے لگی گویا اپنے سامنے موت دیکھ لی ہو۔ اسی لیے وہ سلمان خانزادہ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ سلمان خانزادہ اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ کر چند قدم اس کی جانب آئے۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا سوائے یشم سلطان خانزادہ کے سب سے ہی دور ہو گیا ہے، ہر وقت اپنے خول میں سمٹا، بالکل خاموش۔ وہ 10 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ پہلے جیسا اریب بننے، زندگی کی جانب واپس لوٹ آئے، مگر ان کی تمام کوششیں بیکار تھیں کہ وہ دن بدن مزید ان سب سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ کسی کو کیا معلوم وہ اب جب اپنے باپ کو بھی اپنے حصے کا پیار سلمان کے پیچھے کھڑے وجود پر لٹاتے دیکھتا تھا تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ کدھر کی تیاری ہے بھائی؟ سلمان خانزادہ قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جم جا رہے ہیں ڈیڈ، اس نے خونخوار نگاہ اس کے پہلو میں ڈالی تھی۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ازغل کا صبح پیپر ہے تو رات اسے جانے کیوں مگر تیز بخار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اسے۔ سلمان کے لہجے میں شفقت اور نرمی تھی۔ اریب لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کی نگاہوں کی مہربانی تھی کہ وہ چپکے سے سلمان کے پیچھے سے کھسک کر اندر کہیں غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اتنا خوفزدہ رہتی ہے بچی، پہلے تو خواب میں ڈرتی تھی، اب تو دن میں گھر میں بھی خوفزدہ رہنے لگی ہے۔ آخر کیا جائے، تمہاری بہن ہے، تم ہی کوئی مشورہ دو، انہوں نے اس کی سنی بغیر پریشانی سے کہا تھا۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈ، وہ میری کچھ نہیں لگتی، اس لیے میرے سامنے ان رشتوں کی دہائی مت دیا کریں پلیز، وہ درستی سے کہتا بائک سٹارٹ کر گیا تھا۔ سلمان خانزادہ اس کے نفرت بھرے لہجے پر سناٹو کی زد میں آ گئے۔ شاید بہت کچھ غلط ہو گیا تھا، یتیم ہونے کی وجہ سے سلمان نے اپنی اولاد سے زیادہ ان بچیوں پر توجہ دی تھی جس سے وہ اپنی سگی اولاد سے بہت دور ہو گئے تھے۔ شاید اب جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی، اب گزرے وقت پر پچھتانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میٹرک کا وہ اسٹوڈنٹ اپنے ڈیسک پر بہت سکون سے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں تیزی سے جلاتا ببل گم چبا رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ایسی پرسراریت تھی کہ دیکھنے والے ایک مرتبہ چونکے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ تبھی لڑکیوں کا ایک گروپ اس کے پاس آیا۔ ان میں سب سے آگے شائنہ نامی لڑکی تھی جو ان دنوں اس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ یشم سلطان خانزادہ نے ایک سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی تھی اور دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ شائنہ نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ کیسے ہو یش؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ڈونٹ کال می یش، یشم نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ اکلوتی بگڑی امیر زادی شائنہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیونکہ میں بول رہا ہوں اس لیے، یشم نے جان چھڑانا چاہی۔ نو، سچ بتاؤ نا کہ تمہاری وہ دم چھلی سو کارڈ دوست پلس چپکو کزن پریہا خانزادہ پسند نہیں کرے گی کہ میں تمہیں یش پکاروں، رائٹ؟ وہ جل کر بولی۔ اس سے پہلے یشم کوئی جواب دیتا جیسے پوری کلاس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھیں جب کسی نے بلیک انک کی پوری بوتل شائنہ کے سر پر رونڈیل دی تھی۔ شائنہ کے منہ سے دل خراش چیخیں نکلی۔ یشم نے اپنا سر تھام لیا جبکہ شائنہ کی سہیلیاں آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی پریہا کو گھور رہی تھیں۔ سچ کہا تم نے شائنہ بیبی، میں ہی نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ تم تو کیا کوئی بھی اسے یش کرے۔ کوئی پکار کر تو دکھائے، میں گدی سے اس کی زبان کھینچ لوں گی، پریہا نے غرا کر کہا تھا۔ میں تو کہوں گی یش یش یش، اب کھینچ کر دکھاؤ زبان۔ اس سے پہلے کہ پریہا کوئی جواب بھی کاروائی کرتی، کلاس میں ٹیچر انٹر ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شائنہ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ ٹیچر کے پوچھنے پر اس کی تمام سہیلیوں نے منوان تمام قصہ ٹیچر کے گوش گزار کرا دیا، جس پر ٹیچر نے پریہا کو باہر کا رستہ دکھایا تھا۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس، ٹیچر کی آواز تیز تھی۔ پریہا باہر کی جانب بڑھی مگر ایک لہجے کو رک کر شائنہ کے کان میں پرسرار سی سرگوشی ضرور کی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے اپنے سر کتنی بڑی مصیبت مور لے لی ہے۔
وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایک دنیا جانتی تھی کہ وہ پریہا نامی بلا یہ شمس سلطان خانزادہ کے لیے پاگل پن کی حد تک پوزیسو تھی، حتیٰ کہ اس کے ماہر سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ بھی کروائی گئی تھی، مگر یہ شمس سلطان خانزادہ کے لیے اس کی یہ انتہا پسندی اس کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی، جیسے وہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ پھر اگلے کچھ دنوں شائنہ کلاس میں نظر نہیں آئی۔ ٹیچر نے اس کی فرینڈ سے پوچھا تو پتہ چلا اس پر مرڈر اٹیک ہوا ہے۔ کسی نے اس کی ٹانگ بہت بری طریقے سے زخمی کی کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ آج پھر اپنے کمرے میں بند تھی۔ باہر سے ہنسی ٹٹول کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ غلیظ نگاہوں والا آدمی اب اکثر ان کے گھر پایا جاتا تھا۔ جب سے افغانستان سے واپس آیا تھا یہاں ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ سوہن کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے اتنی سی عمر میں ہی وہ گھن محسوس کرتی تھی۔ تبھی وہ اپنے کمرے میں بند تھی اور بابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج پھر پھلوں اور خشک میوہ جات سے لدا پھدا بہن کے در پر پہنچ گیا تھا۔ رینا صحن میں بیٹھی اپنے بالوں میں پری کنگھی سے جوئیں نکالنے میں مصروف تھی اور وہ اس کی پانتی پر بیٹھا للچائی نگنوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے میاں، دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے؟ وہ دارا جو اپنا بخار نہ کسی کو دے، وہ ستیلی بہن پر اتنی عنایتیں کس لیے کرنے لگا؟ وہ بھی زمانے کی گھاک عورت تھی۔ اسے سرتا پیر گھور کر ابرو چکا کر بولی تھی، وہ دراصل تیری پریوں جیسی بیٹی پر دل آ گیا ہے دارا کا۔ اسے کسی طرح میرے حوالے کر دے تو تجھے نہ صرف یہ گھر دلاؤں گا بلکہ میرے پاس جو آدھا کلو سونا ہے وہ بھی دوں گا، اپنی زمین کا آدھا حصہ اور 20 لاکھ روپے نقد۔ دارا نے اب اپنے مطلب کی بات کی۔ رینا نے اسے سرتا پیر حیرت سے دیکھا تھا، جس کے بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھی اور وہ ایسا درندہ صفت انسان تھا کہ اس کی 3 بیویاں اسے چھوڑ کر بھاگ چکی تھیں۔ لگتا ہے بڈھا بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہے۔ اپنی اور اس کی عمر دیکھی ہے؟ کہاں تو حیوان اور کہاں وہ نازک جان، مر جائے گی وہ۔ اتنے پیسے کیا میں قبر میں لے کر جاؤں گی جب اس کا باپ ہی مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا؟ اس کے باپ سے دوسرا قتل کروانا ہے کیا؟ رینا دانت پیس کر بولی تھی۔ ارے تیرا تو اتنا دماغ چلتا ہے، کچھ کرنا، مجھے تو وہ چاہیے۔ اچھا 50 لاکھ لکھ دوں گا، اس شیطان نے کہا تو رینا پل بھر کو خاموش سی ہوگی۔ اچھا سوچوں گی کچھ، رینا نے عبید کو اندر آتے دیکھ کر جلدی سے کہتے سے جان چھڑائی۔ عبید اندر آیا تو سامنے دارا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ السلام علیکم لالا، اس نے چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے سلام کیا، مگر عبید بنا جواب دیے اپنے گڑیا کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کی تو میں اکڑ توڑ کر رکھ دوں گا کہ قبر میں بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ دل ہی دل میں تلملایا تھا۔ عبید کمرے میں داخل ہوا تو اپنی نازک سی گڑیا کو اون کی چادر میں دبکے ہوئے پایا۔ عادل بھی مدرسے میں تھا جو اس کا خیال کر لیا کرتا تھا۔ عادل رینا اور عبید کا بیٹا تھا جو ان کی شادی کے سال بعد ہی پیدا ہوا تھا۔ وہ سوہن کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر اب وہ بھی غیر موجود تھا۔ عبید اپنی شہزادی پر جان چھڑکتا تھا۔ 10 سال کا عرصہ کم نہ تھا، عرصہ نہیں تھا جو کہ عجیب طرح کی بے سکونی اور بے چینی میں گزارا تھا اس نے۔ اسے اکثر خواب آیا کرتے تھے کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہے، یا خواب میں اسے اپنی قبر سے شعلے بھڑکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ تب وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ بہت کچھ غلط کرنے کے احساس سے اس کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ وہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا جو اسے اشارے ملتے تھے۔ اکثر اپنے زمین کے خیالات کو جھٹک دیتا۔ سوہن، عبید نے پکارا۔ بابا۔ سوہن اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور عبید کے گلے لگ کر جھول گئی۔ یہاں اس طرح کیوں لیٹی ہو میری شہزادی؟ بابا مجھے اس ماما جی سے ڈر لگتا ہے، اس نے سہم کر سچ بتایا۔ اچھا، ڈرنا نہیں، اب میں اسے منع کر دوں گا، وہ ہمارے گھر نہیں آیا کرے گا، عبید نے کہا تو اس کی سیاہ شفاف آنکھوں خوشی سے پھیل گئی۔ سچی بابا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں چلو میرے ساتھ۔ عبید نے اس کا چھوٹا سا گلابی ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر نکل آیا، جہاں وہ عجیب سا آدمی بیٹھا اپنی الو جیسی گول گول آنکھوں سے عبید کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ سوہن عبید کے پیچھے قدرے چھپ سی گئی تھی۔ عبید کچھ جاننے لگا تھا کہ وہ غیر قانونی بہت سے خطرناک دھندوں میں ملوث ہے۔ کیا حال ہے لالا؟ یہ کچھ پھل سبزیاں لایا تھا آپ کے لیے، اس نے پھر چاپلوسی سے کہا تھا۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں، میں اپنے بال بچوں کے لیے لا سکتا ہوں پھل اور سبزیاں۔ جاتے ہوئے اپنا سامان واپس لے جانا، اور مجھے پسند نہیں میرے گھر میں کوئی غیر آئے تو آئندہ احتیاط کرنا، عبید نے جتاتے لہجے میں کہا۔ جب وہ سیدھا سباؤ سے اسے باہر کا رستہ دکھایا تو اس کی گول گول آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ تلملا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لالا آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں، وہ بھڑک اٹھا۔ عزت والے آئے دن اپنی بہن کے گھر ڈیرا نہیں ڈالتے، عبید نے اطمینان سے کہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ رینا تلملا کر اٹھی۔ تم اپنی بکواس بند کر کے رکھو، عبید نے جھٹکا۔ یہ بے عزتی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، آپا سمجھاؤ اسے کہ مجھ سے دشمنی مول لینا خطرناک ہے۔
وہ حلق کے بل چلایا۔ ان گیدڑ بھبکیوں سے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، جاؤ یہاں سے، عبید نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اپنا سامان اٹھائے وہاں سے نکل گیا۔ میں پوچھتی ہوں یہ تم نے کیا کیا، رینا نے چلا کر کہا تھا۔ چلو گڑیا تمہیں تمہاری پسند کی مٹھائی دلواؤں۔ عبید نے اسے نظر انداز کر کے سوہن کی انگلی تھامی اور باہر کی جانب چل پڑا۔ رینا نے خونخوار نگاہوں سے سوہن کی پیٹھ کو گھورا، دل ہی دل میں انتہائی بھیانک اور گھراؤنا منصوبہ بنایا۔ یش لالا، اوزگل نے دروازے پر دھیمے سے دستک دی اور یشم کو پکارتے ہوئے اندر جھانکا تھا۔ آؤ آؤ گڑیا، کوئی کام تھا کیا؟ یشم جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنی اسٹڈی میں منقطع تھا، کتاب بند کر کے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے یہ کوشچن سمجھ نہیں آ رہا، وہ روحانسی ہوئی۔ اوکے ادھر آؤ۔ یشم اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا اور بہت توجہ سے اسے سمجھانے لگا۔ وہ اس میں مصروف تھا جب اریب کمرے میں داخل ہوا، مگر اگلا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا، جبکہ اوزگل بے اختیار ہی یشم کے بازو کے پیچھے جیسے چھپ سی گئی تھی۔ یہ بالکل بے اختیار ہونے والا عمل تھا۔ ابھی اریب کچھ کہتا کہ ساتھ ہی کمرے میں غفران، انیل، ویرا اور پریہا چلے آئے تھے۔ پریہا نے ایک نظر یشم کے پہلو میں بیٹھی اوزگل پر ڈالی، مگر پرسکون رہی۔ جانتی تھی ویرا اور اوزگل اسے لالا کہتی اور مانتی ہیں، جبکہ یشم بھی ان کے بالکل غفران کی طرح لاڈ اٹھاتا تھا۔ یش لالا، اٹس کرکٹ ٹائم۔ اتوار ہونے کی وجہ سے سب آج پھر اس کے سر پر سوار تھے۔ معاف کرو مجھے آج، اور ویسے بھی میں اوزگل کو پڑھا رہا ہوں۔ یش کے کرارے سے جواب پر ان کے منہ بن گئے، مگر وہ غفران تھی جو اپنی ہر ضد ہر ڈرمی سے پوری کروانے کی سرتور کوشش کیا کرتی تھی۔ یہ کتابی کیڑی بھی ہمارے ساتھ کھیلے گی۔ غفران اس کے سر پر پہنچ کر اس کے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر اطمینان سے بولی تو وہ حسب معمول سہم گئی۔ نو نو غفران آپی، مجھے نہیں کھیلنا آتا، اس نے ہونک سی شکل بنا کر کہا۔ کھڑکی پر کھڑے اریب خود سلمان خانزادہ نے اپنے منہ میں سبز الائچی رکھتے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ کھیلنے کو کون بول رہا ہے بزدل میمی گرل، تمہیں بس امپائر بننا ہے۔ غفران نے اسے بازو سے گھسیٹ کر اٹھایا تو چاروں نہ چار انہیں باہر لان میں آنا پڑا۔ اوزگل سامنے کین کی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ کھیل تو سبھی رہے تھے، وہ تھی تو امپائر، مگر پھر جب یش نے سکسر مارا تو وہ تالیاں بجا بجا کر خوش ہوتی ہنسنے لگی تھی۔ ویرا نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ یش لالا کی چمچی، امپائر ہو تم تو پھر اس ٹیم کی کیوں ہوٹنگ کر رہی ہو؟ ویرا نے اسے یاد دلایا۔ اوکے اوکے، دیکھ رہی ہوں نا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے سمجھداری سے کہا تھا۔ سامنے کھڑکی پر موجود ایک شخص نے اس کی مسکراہٹ پر زہر آلود نگاہ ڈالی اور کھڑکی فٹ سے بند کر دی تھی۔ عبید آج سوہن کے اسکول گیا ہوا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور دارا اس گھر میں داخل ہوا۔ سلام آپا، اس نے مکروہ انداز میں مونچھوں کو تاؤ دیا اور رینا کے اشارے پر اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ وہ کھڑا ہو کر بولا تھا۔ ارے جانے بھی دو، اس دن عبید کے سامنے میں تمہاری طرفداری نہیں کر سکی، میری مجبوری تھی، نہیں تو چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال پھینکتا اور میرے بیٹے کو میری سچائی بتا کر میرے خلاف بھڑکا دیتا۔ مگر پھر جو تم نے مجھے پیشکش کی اس پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسا تم نے کہا کہ عبید اور اس کی بیٹی کو راستے سے ہٹانے میں ہی میری عیش ہو تو میں اس پر راضی ہو گئی۔ دیکھو میں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ وہ مانی خیزی سے بولی تو دارا کے چہرے پر بھی ایک مکروہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا۔ عبید رستے سے ہٹ گیا تو جو چاہے کر سکتی ہے، جیسے چاہے مرضی عیش کر سکتی ہے، چاہے اپنے آشنا شمو سے بیاہ رچا لینا، کوئی نہیں روکے گا، اور وہ گلابی پری آسانی سے میری ہو جائے گی تو تجھے پیسوں میں بھی تول دوں گا، ہاں ہاں ہاں۔ وہ آنے والے وقت کے خیال سے ہی خوشی سے بھیانک کہکے لگانے لگا۔ میں تو تجھے ایسی ویسی چیز سمجھتا تھا، تو بہت پہنچی ہوئی چیز نکلی اپا۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ ارے ایسی ویسی؟ 10 سال سے اس عبید کو پاگل بنا کر رکھا ہے، بڑا دم چھلا بنا پھرتا تھا اپنی سوتن کا، آنکھوں میں تنکے کی طرح چبھتی تھی وہ مجھے۔ ایسا کھیل رچایا کہ عبید کو بھی اندھا کر دیا۔ میں وقوف جان ہی نہیں پایا کہ میری سوتن بیچاری تو پاک دامن تھی، وہ تو میرا آشنا تھا شمو، خالی گھر کی چابی میں نے ہی اسے دی تھی اور خالی کمرے سے نکالا تھا۔ ایسے دھول چھونک کر اسی کے ہاتھ سے اس کی بے گناہ بیوی کو مروایا کہ مزہ آ گیا۔ رینا نے اپنی گھناؤنی سازش کو فخری انداز میں پیش کیا اور باہر گھر جلدی واپس لوٹے عبید کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور سر سے آسمان۔ عبید جو کہ سوہن کو اسکول چھوڑ کر کام پر جانے والا تھا، طبیعت خراب ہوئی تو گھر چلا آیا، مگر اب اسے ایسا لگ رہا تھا اس سے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اب سمجھ آیا کیوں وہ مکروہ سائن عورت شاید اسے سلو پوائزن دے رہی تھی کہ وہ قطرہ قطرہ تل تل کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔
عبید کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہی گھر، وہی جگہ، وہی واقعات، موقفات عمل، اور وقت اپنے آپ کو اب دہرانے لگا تھا۔ اچھا سن، تم آج رات اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جانا، چاہے افغانستان ہی لے جانا۔ میں شور مچا دوں گی کہ بھاگ گئی کسی کے ساتھ، اور وہ اندھا اب بھی میری ہی بات کا اعتبار کرے گا، دیکھ لینا، رینا نے اطمینان سے کہا۔ مگر یہ بات سن کر عبید کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے چولہانی پر پڑا سل بٹے کا ڈنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور گالیاں بکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، اور ان دونوں پر پل پڑا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر بری طرح سے گڑبڑائے تھے۔ عبید نے دونوں کو ڈنڈے سے دھنکا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ دونوں سمجھ نہ پائے کہ آخر ہوا کیا ہے، جبکہ بیمار عبید میں آج بھی باپ کی روح پھڑپھڑائی اٹھی تھی۔ تبھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ دارا کے گھٹنے کی ہڈی چٹکا چکا تھا۔ وہ چیختا چنگاڑتا وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب عبید نے رینا کو دنک چھوڑا تھا۔ وہ چیختی چنگاڑتی اس کے پیروں میں گری تھی۔ معاف کر دو مجھے عبید، معاف کر دو، ہمارے بیٹے کی خاطر مجھے معاف کر دو، اب کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی کلائی کی ہڈی چٹک چکی تھی، جبکہ موت آنکھوں کے سامنے ناچتی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی رینا نے پینترا بدلا۔ مجھے قتل کر کے جیل جاؤ گے تو پیچھے وہ جانور تمہاری بیٹی کو نوچ ڈالے گا، چھوڑ دو مجھے۔ رینا کے کہنے کی تیز تھی جب عبید سچ مچ ہانپتا اس سے دور ہوا اور ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، جو زمین پر چیختی چلاتی اپنا بازو پکڑے تڑپ رہی تھی۔ سالی، گالی تھانے میں پہلے ہی لکھوا آیا ہوں کہ اگر میری بیٹی کو کھروچ بھی آئی تو اس عورت اور اس آدمی کو پھانسی پر چڑھا دینا۔ پنچایت میں بھی سب کو تم لوگوں کی باتیں بتا دوں گا۔ اب اگر میری بیٹی پر میلی نگاہ ڈالی تو کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ کوئی مکروہ سازش کرنے سے پہلے اپنا یہ انجام سوچ لینا، اور اب اٹھ اور دفع ہو میرے گھر سے۔ عبید حلق کے بل چلایا تھا، جبکہ وہ اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ فکر نہ کر بے وقوف، میں تجھے ہی اگلے راہ پہنچاؤں گی۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا بچہ تک جان جائے گا۔ مجھے اپنے بچے کی وجہ سے عقل آ گئی ہے، اب کچھ نہیں کروں گی۔ عادل کی قسم، اب کچھ نہیں کروں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عادل کی قسمیں اٹھانے لگی تو عبید نے اسے ایک لات رسید کر کے خود سے دور دھکیلا اور زمین پر تھوکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ بازو پکڑتی شعلہ باز نظروں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ تجھے تو اب ایسی موت دوں گی کہ موت بھی تجھ سے پناہ مانگے گی۔ مجھے ایک اور موقع دے کر اپنی موت کو آسان کر دیا ہے تو نے دو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ سر اور ہونٹوں سے بہتے خون کو نظر انداز کرتی دیر تک کہکے لگاتی رہی۔ ان سب کے پیپرز ہو گئے تھے۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلی تو ابھی باہر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اوزگل لان میں چلی آئی اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ ویرا یا یشم کا انتظار کرنے لگی کہ تبھی یشم کا کلاس فیلو اور ہم اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس کے پاس چلا آیا۔ ہیلو اوزگل۔ ہائے، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ تم ادھر بیٹھی ہو جبکہ میں نے ویرا کو انیل کے ساتھ ابھی باہر جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس نے نیلی آنکھیں پھیلا کر معصومیت سے کہا۔ وہ اتنی بیوقوف واقعہ ہوئی تھی کہ اس کی جھوٹی بات پر آسانی سے یقین کر گئی۔ تبھی اوزگل اس سے جان چھڑانے کو وہاں سے اٹھی اور فیصلہ کیا کہ گیٹ تک خود جا کر دیکھ لے۔ وہ گیٹ تک آئی تب بہت ہی اچانک ارہم اس کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اسے کلائی سے کھینچ کر باہر اپنی گاڑی تک لے آیا۔ اسے جو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ سخت قسم کی بکھلائی اور اب خوفزدہ ہو کر اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارہم چھوڑو میرا بازو، وہ چلائی۔ او کمان اوزگل، چلو ڈرائیونگ ساتھ کرتے ہیں۔ تو ڈرائیونگ پر چلتے ہیں، وہ مست بولا تھا۔ ان کے دونوں دوست ہنسنے لگے اور اب پھڑپھڑاتے دیکھ کر انجوائے کرنے لگے تھے، مگر انہیں یہ انجوائمنٹ زیادہ دیر دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ جب کھٹاک کی آواز پر ارہم کی کلائی کی ہڈی چٹک چکی تھی، وہ بری طرح چیخا۔ اپنے سامنے عریب سلمان خانزادہ کو دیکھ کر اوزگل کی ٹانگوں سے رہی صحیح جان بھی نکلنے والی تھی کہ وہ سرخ چہرہ لیے، انگارہ آنکھوں اور ماتھے کی پھولی رگوں لیے ان لڑکوں کو گھور رہا تھا۔ اوزگل کے اوسان خطا ہوئے، مگر پھر بھی وہ ہمت کر کے اس کی جانب لپکی تھی۔ لالا، وہ بھاگ کر اریب کے پیچھے چھپ گئی۔ ارہم سمیت اس کے دونوں دوست اریب کی جانب لپکے، مگر اریب ان پر پل پڑا۔ ایک کے سر سے خون نکلنے لگا۔ آہ! اوزگل اس کا لہولہان سر دیکھ کر چلائی، جبکہ وہ اس تینوں کو اس طرح بری طرح پیٹ رہا تھا کہ اوزگل کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو ابلنے لگیں۔ گیٹ کے چوکیدار شور شرابہ سن کر باہر آئے اور معاملہ سمجھتے ان تینوں کو گھسیٹ کر اندر میڈیکل کیمپ میں لے گئے تھے۔ وہ میں اریب جب اس کی جانب مڑا اریب تو وہ خوف سے اس سے نکلتی جان کو سنبھالتے بمشکل بولنے لگی، جب اس کی دھاڑ پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسکول سے باہر کیوں نکلی؟ کسی کو اپنا ہاتھ
پکڑنے دوگی؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مزید پتنگے لگے اسے۔ وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ الیب نے اس کی کلائی دبوچی تھی۔ آہ لالا، وہ کچھ کہتی مگر الیب نے اپنی گاڑی تک لے جا کر پچھلی جانب کا دروازہ کھولا اور اسے پٹکنے والے انداز میں گاڑی میں پھینکا تھا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی وہاں سے نکال لی۔